اسٹنگر میزائل اس زمانے میں صرف امریکہ کے پاس یا پھر امریکہ نے دیے تھے پاکستان کو افغان مجاہدین. ایران عراق کی جنگ جاری تھی تو اس وقت عراق کے ایک ہیلی کاپٹر نے ایران کے سمندر میں ایک ایرانی کشتی کو فائرنگ کر کے نشانہ. امریکن امبیسیڈر نے کہ ڈونٹ وری، یہ الفاظ یاد رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. میدان ڈیجیٹل کے پروگرام ریکارڈنگ میموریز کے دوسرے ایپیسوڈ میں آج ایک بار پھر حاضر ہیں. میرے ساتھ اس میں معمول موجود ہیں سینئر صحافی سید اظہر علی شاہ صاحب. آج سے 37 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا پشاور شہر میں، جو ایک عالم تھے علامہ عارف الحسینی، ان کا قتل ہو گیا تھا. اس قتل کے حوالے سے اگرچہ تفتیش میں کافی سارے حقائق سامنے آئے، لیکن ابھی تک اس کے جو حقائق ہیں، اس کے جزیات ہیں، اس کے محرکات ہیں، وہ عام لوگوں کے نالج میں نہیں ہے، نہ ہی اس بارے میں کسی نے آج تک کھل کے بات کی ہے. تھینک یو سو مچ سر. ہائی پروفائل کیس تھا. اس کیس اس کے قتل کے بعد یا اس سے پہلے کے واقعات کیا تھے، حقائق کیا ہیں، اصل کہانی کہاں کس طرف نکلتی ہے، ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے، یہ ذرا آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ اظہر بھائی. یہ قتل ہوا 5 اگست 1988 کو، لیکن یہ کہانی شروع ہوتی ہے مارچ 1988 کو. مارچ کے وسط میں یا مارچ کے تیسرے ہفتے میں ایران عراق کی جنگ جاری تھی تو اس وقت عراق کے ایک ہیلی کاپٹر نے ایران کے سمندر میں ایک ایرانی کشتی کو فائرنگ کر کے نشانہ بنایا. اس کے اندر 4 بندے تھے یا 6 بندے تھے، جتنے بھی تھے، چھوٹی کشتی تھی، وہ سب مارے گئے ہیں. تو جب ہیلی کاپٹر نیچے آیا ہے اس کے قریب، تو ان کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی ہے کہ وہاں پر ایک اسٹنگر میزائل پڑا ہوا تھا. انہوں نے وہ اسٹنگر میزائل اٹھایا اور واپس بغداد پہنچے ہیں، اور انہوں نے صدام حسین نے امریکہ سے بہت بڑا احتجاج کیا کہ بھئی آپ ایک طرف ہمیں اسلحہ دے رہے ہیں کہ ایران کو مارو، دوسری طرف آپ ایران کو وہ اسلحہ دے رہے ہیں، وہ میزائل دے رہے ہیں کہ جو کہ دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اسٹنگر میزائل اس زمانے میں صرف امریکہ کے پاس تھا یا پھر امریکہ نے دیے تھے پاکستان کو افغان مجاہدین کے لیے. اور اسٹنگر میزائل کی یہ خاصیت تھی کہ اس کو آپ کاندھے کے اوپر رکھ کے فائر کریں تو طیارہ جہاں جہاں بھی جائے گا، اس نے طیارے کے پیچھے جا کے ہٹ کر نہیں کرنا، اور اس نے بہت زیادہ روس کو نقصان پہنچایا ہے اسٹنگر میزائلوں نے. تو امریکہ نے ایک دم ڈینائی کر دیا کہ بھئی یہ ممکن نہیں ہے اور ہم اس کی انکوائری کرتے ہیں. تو انکوائری جب شروع ہوئی ہے تو یہ 10 اپریل 1988 کی بات ہے کہ ابھی انکوائری ٹیم ادھر پہنچی نہیں ہے پاکستان. تو 10 اپریل 1988 کو اوجری کیمپ اسلام آباد کے قریب کا جو علاقہ تھا جہاں پر افغان مجاہدین کے لیے گولہ بارود کا گودام تھا، اسٹاک پڑا تھا، اس میں ایک دھماکہ ہو جاتا ہے. اس میں جب دھماکہ ہو جاتا ہے تو سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دھماکہ نہیں ہوتا، اس دھماکے کے نتیجے میں پھر کئی گھنٹوں تک دھماکے ہوتے رہتے ہیں، اور ہاں آگ لگتی ہے. پھر وہ جو گولہ اس کے اندر گولے پڑے ہیں، میزائل پڑے ہیں، وہ خود بخود فائر ہو رہے ہیں، اور جس میزائل گولے کا جس طرف منہ ہے ادھر ہی جا کر وہ ہٹ کر رہے ہیں. تو اسلام آباد راولپنڈی تک کے علاقے بری طرح متاثر ہوئے ہیں. اس واقعے میں جو رجسٹرڈ لوگ، کنفرم لوگ جو اپنی جان سے گئے ہیں وہ 103 ہیں. اس کے بعد جو زخمی لوگ تھے بعد میں وہ فوت ہوتے گئے ہیں، اس کا ریکارڈ نہیں ہے. یہ پہلے دن آن دی اسپاٹ جو تھا 103 بندے جان سے یہ گئے. پہلے دن کی رپورٹ ہے. تو اس آنے کے بعد امریکی ٹیم پہنچ گئی ہے، تو ان کے پاس اور بھی کئی راستے تھے انکوائری کے. تو انہوں نے جتنی جہادی تنظیمیں تھیں افغانستان میں ان سے ان کے ووچرز منگوائے ہیں کہ بھئی جو آپ نے اسلحہ وصول کیا ہے وہ اس کے ووچر آپ لائیں. سب ووچر آ گئے ہیں ان کے پاس. تو اس میزائل کا یہ جو سیریل نمبر تھا اس میزائل کے اوپر، اسٹنگر میزائل کا جو سیریل نمبر تھا، یہ سیریل نمبر حزب وحدت کے کھاتے میں نکل آیا کہ یہ حزب وحدت نے وصول کیا. اب امریکہ کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، یا یہ دیکھنا اس کے لیے آ گیا باقی، کہ حزب وحدت اور ایران کے درمیان کون رابطہ کار ہے. وہ فوری طور پر ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ علامہ عارف حسین ہے. تو اب ان کو قتل کرنے کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ بھی امریکی مفادات کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے، امریکی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو اب راستے سے ہٹایا جائے. تو
اس کے بعد پھر ایک قتل کی پلاننگ کے لیے عراق سے ایک کرنل آیا ہے عراقی فوج کا اسلام آباد کسی ٹریننگ کے بہانے میں. بہانہ ٹریننگ کا تھا تو اس نے یہاں پر آ کر اپنے تعلقات بنانے شروع کر دیے. تو اس تعلقات کے بنانے کے دوران اس کی ملاقات ہوتی ہے ماجد رضا گیلانی نام کے ایک شخص سے جو کہ اس وقت کے صدر پاکستان کے پاس بطور ADC کام کرتے تھے. انہوں نے عراقی کرنل نے اس کے سامنے پروگرام رکھا کہ بھئی یہ بندہ ہے لامار حسین اور اس کو راستے سے ہٹانا ہے. وہ ڈر گیا اور پیچھے ہٹ گیا. اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو عدالتی کارروائی کی باتیں ہیں, میں کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. یہ عدالتی ریکارڈ کی باتیں ہیں اور یہ 2 مرتبہ میرے نام کے ساتھ اخبارات میں چھپ چکے ہیں. ایک دفعہ لاہور کے اخبار میں, ایک دفعہ اسلام آباد کے اخبار میں, اور غالباً 1994-95 میں چھپے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ پیچھے ہٹ گیا ڈر کے ماجد رضا گیلانی. اگلے دن امریکن امبیسیڈر کا فون آتا ہے اور وہ اس کو بلاتا ہے, دعوت دیتا ہے اپنے پاس ماجد رضا گیلانی کو. یہ جھنگ کا رہنے والا تھا. یہ چلا جاتا ہے تو وہ امبیسیڈر اس کو کہتا ہے اب یہ الفاظ ہیں جو مجھے 34 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں یہ لکھے ہوئے, 37 سال واقعے کے ہو گئے. ٹھیک ہے, لیکن یہ الفاظ مجھے اور واقعات مجھے چند ایک مسنگ کے ساتھ یاد ہیں. اس نے کہا امریکن امبیسیڈر نے کہ ڈونٹ وری, یہ الفاظ یاد رکھیں, ڈونٹ وری امریکہ از بیہائنڈ آف یو, یو ڈو اٹ. ٹھیک ہے. اس کو حوصلہ مل گیا. حوصلہ ملا تو اس نے یہ پروجیکٹ لے لیا. ٹھیک ہے. یہ وہ جملے ہیں کہ پھر بعد میں عدالت سے جب 14 صفحات حذف کیے گئے ہیں, یہ جملہ اس میں شامل تھا. عدالتی کارروائی سے 14 صفحات حذف کیے گئے بعد میں, یہ اس میں شامل تھا یہ جملہ. تو ماجد رضا گیلانی نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جی ٹھیک ہے کرتے ہیں. پھر انہوں نے رابطے مابطے کیے ہیں تو ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے رابطے کرنے تھے. تو ہاشم خان نام کے ایک سینیٹر سے ان کا رابطہ ہوا, 4 صدے کا رہنے والا تھا وہ. انہوں نے اجرتی قاتل فراہم کرنے کی حامی بھر لیا, ذمہ داری لے لی. پھر ان کے ساتھ ایک سدے کا ملک ہوتا تھا, مجھے اب نام یاد نہیں ہے, اور یہاں پر کوئی ہوٹل ہوتا تھا پشاور میں, یہ اسپتال روڈ کے پاس. تو اس ہوٹل کے اندر ساری پلاننگ ہوتی تھی, یہ سب آتے تھے یہاں پر ہی بیٹھتے تھے, بات چیت ہوتی تھی. اور اس میرے فیچر جو چھپے ہیں اس کے اندر روم نمبر بھی لکھا ہوا ہے کہ ہوٹل کا نام بھی ہے, ہاں ہوٹل کا نام بھی ہے اور روم نمبر بھی ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کمرے میں, اس نمبر کے کمرے میں بیٹھ کر یہ لوگ منصوبہ بندی کرتے تھے. پھر 4 صدے سے سراج خان نامی اجرتی قاتل کو ہائر کیا گیا. اس کو پیمنٹ کی گئی ہے نشہرہ مردان پل کے اوپر. ٹھیک ہے, وہاں پر پیمنٹ کر دی ہے, سب کچھ اوکے ہو گیا ہے. اور ایون کہ لامار حسین کی شناخت بھی کرا دی گئی ہے اور ان کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے اور وہ مدرسہ بھی بتا دیا گیا ہے, سب کچھ ہو گیا ہے. لیکن ایک دم روک دیا کہ مت مارو ابھی. کیوں؟ اتنی بڑی پلاننگ کر کے آپ ایک دم آپ نے روک دیا. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت فرقہ وارانہ فضا بڑی خوشگوار اور سازگار تھی. تو انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ اگر ان حالات میں یہ واقعہ ہوتا ہے تو الزام حکومت پر آئے گا, تو حکومت کو ہم نے بچانا ہے. تو حکومت کو بچانے کے لیے فرقہ وارانہ فضا کو آلودہ کرنا ہے, گندا کرنا ہے. پھر اس کام کے لیے اس وقت ایک صوبائی وزیر ہوتے تھے, اب نام مجھے یاد نہیں ہے ان کا, جنرل فضل کی کابینہ کے ایک صوبائی, جی ہاں, جنرل فضل حق وزیر اعلیٰ ہوتے تھے, ان کی کابینہ میں ایک منسٹر ہوتے تھے, وہ کوہستان سے تعلق رکھتے تھے. ان کو 2 سے 3 کروڑ روپے دیے گئے, کم سے کم 2 کروڑ, زیادہ سے زیادہ 3 کروڑ, لیکن اصل فگر میرے اس ایڈیشن میں فیچر میں لکھے ہوئے ہے.
ایکچوئل فگر، وہ 2 سے 3 کروڑ کے درمیان ان کو دیے گئے. تو اس کے بعد راتوں رات گلگت کے اوپر لشکر کشی ہوتی ہے. لشکر کشی ہوتی ہے، سینکڑوں گھر جلائے جاتے ہیں، لوگ سوئے ہوئے آرام سے، کوئی نہیں، کچھ سب ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح ہے. تو کسی کے بعد گمان میں اور سوچ میں بھی نہیں تھا. تو سینکڑوں گھر جلائے گئے ہیں، تو اس میں بھی تقریباً 130 سے اوپر لوگ مارے گئے ہیں اور سینکڑوں گھر جل گئے ہیں، مسمار بھی ہو گئے. اس واقعے کے بعد پورے پاکستان نہیں، پورے اس واقعے کی گونج پوری دنیا میں سنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور پورے پاکستان کے اندر ایک فرقہ وارانہ فضا یا فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو گئی. اس کے بعد، اور یہ واقعہ ہے 22 مئی 1988 کا. ٹھیک ہے جی. اچھا، جب گلگت کے گاؤں پہ ہاں، جب گلگت کے اوپر لشکر کشی کی گئی ہے، یہ 22 مئی 1988 تھا. اب اس کے بعد اس کو آرڈر ہو گیا سراج خان کو کہ اب اپنا کام، منصوبے پہ اب اپنا کام کرو. ٹھیک ہے. اب مئی سے لے کر 5 اگست تک، 22 مئی سے 5 اگست تک تقریباً 2.5 مہینے بنتے ہیں. اس 2.5 مہینے کی تاخیر کی وجہ یہ بنی ہے کہ علامہ عارف حسین مختلف ملک کے مختلف علاقوں کے دورے پر تھے. کراچی، ایون گلگت چلے گئے، گلگت میں کافی دن قیام کیا ہے. ٹھیک ہے. کراچی میں ہوتے تھے، پنجاب میں ہوتے تھے، پاڑا چلے جاتے تھے. وہ پشاور ان کا آنا نہیں ہوا اس 2.5 مہینے. وہ جب پشاور آئے ہیں 5 اگست کو، تو اس وقت یہ مدرسہ جو ہے تو زیر تعمیر تھا. اس کی چاردیواری نہیں تھی، اور جوار کی فصل یہ اس کے ارد گرد تیار تھی، اونچی اونچی. تو یہ جب سیڑھیوں سے اتر رہے تھے فجر کو، تقریباً 3 بجے کا آپ ٹائم لے لیں، 3:30 بجے تک اذانیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اگست میں تو 3:30 بجے فجر کی اذانیں دے دیں، تو آپ 3 بجے 3:15 بجے آپ ٹائم لے لیں. یہ جب سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں بالائی منزل سے نیچے آنے کے لیے، تو سیڑھیاں آ کر عموماً ٹرن لیتی ہیں، ایک جگہ پر درمیان میں پہنچ کر ٹرن لیتی ہیں. ٹھیک ہے. اس ٹرن کے بعد یہ دوسری سیڑھی پر تھے، تو یہ اس سیڑھیوں کے نیچے چھپا بیٹھا تھا سراج. اس نے نکلے اور اس نے جب فائر کیا تو گولی یہاں سے لگ کے سیدھے سینے میں گئی، اور وہ موقع کے اوپر ہی شہید ہو گئے. جب فائر کی آواز سن کر طلباء، چند ایک طلباء تھے بہت کم تعداد میں، کیونکہ ابھی تو زیر تعمیر تھا مدرسہ، وہ نکلے ہیں تو بس اپنے قائد کی خون آلود لاش پڑی تھی، اور تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ جوار کی فصلوں میں نکل گیا. اب پولیس کو تفتیش کے لیے ایک 30 بور کا کھول ملا ہے، صرف ایک کھول بس، اور کچھ بھی نہیں. اندھا قتل تھا. ٹھیک ہے. تو پولیس پہنچی ہے ان تک، اور اس کے بعد جو ہے تو کچھ عرصہ امن نہ، لیکن پھر ایک مسلسل، اور یہ پشاور میں یا پاکستان میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ، فرقہ وارانہ تو نہیں تھی، یہ تو سیاسی ٹارگٹ کلنگ تھی. ٹھیک ہے. ہاں لیکن جو تاثر دیا گیا فرقہ وارانہ، تو یہ پہلی ٹارگٹ کلنگ تھی پشاور میں، یا ایون آپ پورے پاکستان میں کہہ سکتے ہیں، یہ پہلی ٹارگٹ کلنگ. پھر اس کے بعد کچھ عرصہ امن رہا، تو اس کے بعد پھر اچھا سر، جب یہ قتل ہوتا ہے پھر اس کی جو ظاہر بات اس کی تحقیق بھی ہوئی ہوگی، اس کی انکوائری، تو پولیس کا کیا موقف تھا؟ اور جو عدالت میں جو باقاعدہ ٹرائل ہوا، اور پھر وہاں سے جو میرے معلومات کے مطابق کچھ ملزمان کو وہاں سے وہ بری کیا گیا، تو یہ پھر کیا کہانی تھی پھر اس کا؟ دیکھیں، یہ 2-3 سوال آپ کے کٹھے آ گئے. ایسا ہے کہ یہ ایک بلائنڈ کیس تھا. ٹھیک ہے. آپ کو فرنٹیئر پولیس کی یا خیبر پختونخوا پولیس کی، اس وقت صوبہ سرحد تھا، سرحد پولیس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو داد دینی پڑے گی. صرف یہ نہیں، علامہ عارف حسین نہیں، اسی طرح کا ملتا جلتا کیس جنرل فضل حق کے قتل کیس بھی ہے. اسی طرح کا ملتا جلتا اور کئی کیسز ہیں جو بالکل بلائنڈ ہے، لیکن پولیس نے اپنی مہارت، اپنی قابلیت کی بنیاد پر ان کیسز کو ٹریس کیا اور میرٹ کے اوپر کیا. یہ نہیں کہ زبردستی مار کوٹ کے اعتراف جرم کرا دیا، نہیں، میرٹ کے اوپر کیا.
اس کے اوپر غالباً مجھے کچھ یاد پڑتا ہے، عباس علی شاہ شاید آئی جی تھے اچھا اس وقت، جی NWF زمانے کے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے مختلف ٹیمیں تشکیل دی ہیں اس کی تفتیش کے لیے، علامہ اور سات ٹیمیں تشکیل دی ہیں، اچھا 7. تو ہر ٹیم کا سربراہ ایک ڈی ایس پی ہوتا تھا. اس کے اندر عبدالعلی خان ڈی ایس پی بھی ایک ٹیم کا سربراہ تھا، اور اس کی پوسٹنگ اس وقت نشارہ میں تھی. وہ نشارہ کا ڈی ایس پی تھا. وہ صبح آتے تھے نشارہ سے، یہاں پر دن بھر تفتیش کرتے تھے، شام کو چلے جاتے تھے واپس. مہینہ بھی شاید مہینے سے زیادہ گزر گیا، ان کو کچھ بھی نہیں ملا، بس صرف ایک 30 بور کارتوس کا ایک خول ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو ایک مہینہ یا اس سے زیادہ گزرنے کے بعد عبدالعلی خان بنگش کو اس کے اپنے کسی مخبر نے اطلاع دی ہے کہ یار وقوع کی رات، جس صبح کو فجر کو یہ واقعہ ہوا ہے، اس رات کو 4 سدے کا سراج خان اجرتی قاتل جو ہے وہ چمکنی میں فلاں شخص کے گھر دیکھا گیا. صحیح ہے، یہ ایک کلو تھا. ٹھیک ہے، اس نے نوٹ کر لیا عبدالعلی خان بنگش نے. اس نے وہ چمکنی میں اس کنسرن متعلقہ شخص کے گھر پہنچا اور اس کو بلایا. اس نے کہا ہاں جی آیا تھا. تو بھائی کس طرح تمہارا جاننے والا؟ جی میں جیل میں تھا، یہ بھی جیل میں تھا، جیل میں ہماری دوستی ہو گئی ہے. تو اس رات کو اچانک آ گیا میرے پاس کافی لیٹ آورز میں، اور کہتا کہ جی میں پشاور آیا تھا، میں 4 سدے نہیں جا سکتا، رات تمہارے پاس رہوں گا. میں نے کہا بسم اللہ رہو. اس نے بیٹھک میں اس کو جگہ دی ہے. لیکن فجر کو جب اذانوں سے پہلے یہ لوگ اٹھتے ہیں، اذانوں سے پہلے جب یہ اس کا ناشتہ ماشتہ لے کر بیٹھک میں آتے، جب میزبان جب جاتا ناشتہ لے کے جاتا غائب تھا. اچھا یہ غائب تھا. جب یہاں بیان آ گیا کہ فجر سے پہلے یہ غائب تھا، تو تب عبدالعلی خان بنگش کو یا پولیس کو اب پولیس الرٹ ہو گئی کہ بس ہونا سنجیدہ، ہوگی. ہاں اس معاملے میں سنجیدہ ہو گئے. انہوں نے کچھ دن خفیہ طور پر اس کو مانیٹر کرتے رہے ہیں سراج خان کو. تو اس کا لائف سٹائل بدل چکا تھا، قتل سے پہلے اور قتل کے بعد. قتل کے بعد اس کا لائف سٹائل بہت وی آئی پی بن گیا تھا. گاڑی اور سوٹیٹ بوٹیٹ، ایون کہ وہ گاؤں والے بھی محسوس کرنے لگے کہ یار یہ راتوں رات پیسہ آیا. ہاں. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس نے اگل لیا. اب یہاں پر مجھ سے ذرا سی مسنگ ہو رہی ہے کہ سراج خان کی گرفتاری سے پہلے یا بعد میں، شاید پہلے کی بات ہے، عبدالعلی خان روٹین کے مطابق پشاور آئے تفتیش کرنے کے لیے. یہاں سے وہ تفتیش کر کے شام رات کے اندھیرے میں واپس آنے لگے ہیں. تو جب وہ واپس جا رہے تھے نشارہ تپوی کے قریب پہنچے تو ان کو ان کے واکی ٹاکی کے اوپر اطلاع ملی ہے ریڈیو پر کہ جی یہاں پر پبی کے سائڈ کے اوپر چرار روڈ غالباً تھا، اس سائڈ کے اوپر ڈاکو ہیں اور ڈاکوؤں کے ساتھ ہمارے پولیس کا مقابلہ ہے اور یہ ادھر مڑ گیا. تو کافی آگے ویرانے میں چلے گئے، ادھر کچھ بھی نہیں تھا. پھر اچانک ایک گولی چلتی ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے. مطلب ان کو بھی پلاننگ کے تحت ان کو نشانہ بنایا. ہاں کیسے اچھا عبدالعلی خان بنگش شہید ہو گیا. اچھا سر، تو اب جو اجرتی قاتل تھا جس کے ذریعے یہ قتل کا یہ واقعہ مطلب وہ کرایا گیا، تو اس کو پھر کیا اس کو سزا ہوئی یا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس کیس میں ٹھیک ہے یہ ایک بڑی سازش تھی جس میں امریکہ انوالو تھا یا بڑے پیمانے پہ وہ تھے، تو مقامی طور پر کسی کو سزا ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو پھر وجوہات کیا تھے؟ دیکھیں کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. کچھ اور واقعات بھی ہمارے اس میں ہیں علم میں کہ اعتراف جرم کے باوجود اس میں عدالت کے اندر صرف اعتراف جرم نہیں ہوا، پوری کی پوری سازش کھول کے رکھ دی گئی ہے. اس حد تک حساس معلومات رکھی گئی ہیں کہ پھر اس عدالتی کارروائی کے ریکارڈ میں سے 14 صفحات کو آفیشیلی حذف کیا گیا. ٹھیک ہے، معاملہ سارا کھل کے آ گیا. لیکن میرا پہلا جملہ یاد رکھیں کہ جب امریکن امبیسیڈر نے کہا تھا کہ ڈونٹ وری امریکہ از بیہائنڈ آف یو ڈو اٹ، تو ظاہر بات ہے یار پھر تو امریکہ اپنے ایجنڈوں کو بچاتا ہے. ہاں بچاتا ہے.
اس نے بچایا اپنے ایجنٹوں کو، لیکن میری ملاقات نہیں ہو سکی سراج سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ایک قتل کا واقعہ ہوا اس وقت میں جدت اخبار میں تھا. ٹھیک ہے. اور جب میں پاکستان اخبار میں نے جوائن کیا تو اس وقت میں نے یہ فیچر کیا. اس کے اندر کافی گیپ آیا ہے. ٹھیک ہے. تو سراج خان کے بارے میں یہ رپورٹ تھی کہ وہ کافی پشیمان تھا اس قتل کے اوپر، بہت زیادہ پشیمان تھا. اور پھر اس کا آخری انجام بھی کچھ اچھا نہیں ہوا. پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن بتایا گیا کہ اس کا آخری انجام اچھا. اور ایسے لوگوں کا ظاہر ہے وہ اجرتیہ گر تھا تو اس نے اور بھی اس قسم کے واقعات ہاں. میں سے سرزد ہوئے ہوں گے. تو انہوں اور علامہ عارف حسین کے بارے میں یہ ایک بات میں کہتا چلوں کہ ان کے اوپر لیبل تھا کہ وہ اہل تشیع ہے، عالم دین ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا. حقیقت میں اہل سنت کے لوگ اتنے ان کے معتقد تھے. چارسدہ، مردان، خیبر ایجنسی، بونیر، مینگورا، ٹھیک ہے، ان علاقوں کے اندر یہ جاتے تھے، وزٹ کرتے تھے. وہ لوگ ان کے لیے تقریبات کا اہتمام کرتے تھے، یہ خطاب کرتے تھے اور صرف اتحاد کا درس دیتے تھے. مطلب اتحاد بین المسلمین کا وہ داعی تھا. صرف اتحاد کا درس دیتے تھے. تھینک یو شاہ جی. ناظرین، یہ تھی ایک ہائی پروفائل قتل کیس سے جڑے واقعات کو ہم نے ان کو ریکال کیا، ان کو اپنے ناظرین کے لیے ان کے حقائق سامنے لانے کی ایک اپنی سی ایک کوشش کی ہے. اور اسی طرح ہم اپنی یہ کاوشیں ہم جاری رکھیں گے. اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.